بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، میں نے جو چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے بیسیکلی اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ کیئر ٹیکرز، جن کو میں چیئر ٹیکرز کہتا تھا، کہ یہ ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ان 3 مہینوں ان کا مینڈیٹ تھا لیکن یہ 6-7 مہینے انہوں نے گزار لیے کہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کمال کر دینا ہے. میں کسی اور سیکٹر کے بارے میں تو نہیں اتنا زیادہ پوری یعنی اتھارٹی کے ساتھ کہہ سکتا، لیکن اکنامک فرنٹ پہ تو مکمل فیلیور ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے باتیں کرنے کے. کمال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. کہہ کے تھک گئی ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا. وہ جو دوسرا فیز تھا اس میں بھی ساری ان کی چیزیں سیٹ کی انہوں نے. اگر وہ اتنی افیکٹو ہوتی، آپ پتہ نہیں کیوں ان پہ اتنا ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں سنیں نا، اگر میں تو ایویڈنس کے ساتھ دیکھیں، ایویڈنس تو میں رکھ سکتا ہوں نا سر. ایویڈنس یہ ہے کہ اگر وہ اتنی افیکٹو ہوتی تو ان کی خواہش تھی کہ جو پروگرام ہے آئی ایم ایف کا، یہ ان کے ٹینیور میں یہ سیکنڈ ریویو اور تھرڈ ٹرانچ والا کمپلیٹ ہو جائے اسٹاف لیول ایگریمنٹ. آئی ایم ایف نے مکمل طور پہ انکار کیا. اور ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی ہے. اچھا جی، آئی ایم ایف کی، آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی ورچوئل میٹنگ ہوئی آن لائن. اس پہ ان کا مطمع نظر جو بنیادی تھا وہ یہ تھا کہ ایف بی آر کی ریفارمز پہ قائل کرنا ہے. آپ یقین کریں گے کہ اس میٹنگ مذاق بنا رہا ہے. وہ کیسے؟ یقین کریں آپ، میں تو یعنی نہیں کیسے، تھوڑا سا ایکسپلین یعنی انہوں نے جو سوالات پوچھے نا، وہ سوالات یہ تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو ریسٹرکشن کریں گی اس کے بعد ایف بی آر کی پرفارمنس میں اور ٹیکس کلیکشن میں کتنا اضافہ ہوگا، بہتری کتنی آئے گی. کوئی جواب نہیں تھا. کوئی ایک جواب کسی ایک بندے کے پاس بھی نہیں تھا. اس میٹنگ کے پارٹیسپینٹس 3-4 لوگ تھے پاکستان کی طرف سے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کیا کیا ہے انہوں نے؟ ایس آئی ایف سی اتنی مدد کی پاکستان کی فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، ایم او یو تو سائن کر دیے، کوئی ایک پروجیکٹ مٹیریلائز نہیں کر سکے. یہ کہتے تھے ہم دسمبر میں لے آئیں گے. کیئر ٹیکرز ہیں نا بھائی، نہیں کیئر ٹیکر دعوے انہوں نے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ کیے تھے نا. سارے ایسے کرتے ہیں، لیکن جمہوری حکومت ہوگی تو فوج بھی تھوڑا سا سپورٹ کرے گی تو دنیا تھوڑا سا مانے گی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیئر ٹیکرز اپنے زمانے میں جتنے ان کے آبجیکٹیوز تھے اکنامک فرنٹ پہ کم از کم، ان میں سے کوئی بھی اچیو نہیں کر سکے. تو ہو ایور از رسپانسبل، کچھ نہ کچھ تو پرفارمنس انالیسز ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اس کے باوجود وہ ریس میں شامل ہیں ابھی تک. اچھا ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس ملک میں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں سر. بظاہر کچھ نظر آتا ہے لیکن اندر کچھ ہوتا ہے. کب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کہا جاتا تھا کہ یہ کچھ لوگ بڑے کلین ہیں، کچھ لوگ بڑے زبردست ہیں جی، ان کا کوئی بیگیج نہیں ہے، لیکن اتنے شدید کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے الائجڈلی کہ آج بھی میں نام نہیں لوں گا، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کچھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اچھا میں ڈار صاحب کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہا، یہ میں بڑی آپ ویسے پتلی گلی تھے، ڈار صاحب کو بچا کے لے گئے. میں ڈار صاحب کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں کر کسی اور کے بارے میں رہا ہوں. وزیر ہیں کوئی؟ ہاں جی، وزیر جو ہے ان کی قریبی رشتہ داری ہے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور بڑے سارے معاملات ان کے ذریعے چلائے جاتے ہیں. ان کے فرنٹ مین ہے وہ؟ پتہ نہیں، تاثر تو آپ ایسا ہی دے رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو رپورٹرز ہوتے ہیں نا، میں نے اس دن بھی آپ کو کہا کہ میں میسنجر ہوں. وہ ہم میسیجنگ بعض دفعہ، اور دیکھیں ہم اتھارٹی نہیں ہے، نہ جج ہے، نہ کوئی ہمارے پاس انویسٹیگیشن کی پاور ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اتنے کلین معاملات نہیں ہیں جتنے دعوے کیے جاتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کس کے کہاں پہ لنکیجز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بیگیج نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. ان کے دعووں پہ نہیں جانا بلکہ پریکٹیکلی کچھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس حد تک انویسٹیگیٹ ہوتا ہے. بڑی سیریس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں اور نام بھی نہیں آپ بتا رہے، اشارے کنائے میں بھی نہیں کچھ کہہ رہے، لیکن آپ کی بات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک وزیر ہیں نگران سیٹ اپ میں
جن کا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے گپ شپ ہے, دوستی ہے, تعلق ہے, نہیں رشتہ داری ہے قریبی. رشتہ داری ہے قریبی, اور وہ ان کے فرا گوگی ٹائپ ہیں الیجڈلی. اصل فرنٹ میں مین تو فرنٹ مین ہی دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ملک میں یہ جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں وائٹ کالر کرائم, اس میں لنکیجز ڈیولپ کرنے بڑے ضروری ہیں. اچھا, یہ وزیر جو ہے کسوٹی گھیر لیں تھوڑی سی, وہ دوبارہ بھی وزیر بن جائیں گے کہ نہیں؟ میں دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. پچ تو کوشش کر رہے ہیں بالکل, پچ تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کی ہے, زبردست. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے دنوں میں ہمارے ایک اکانومسٹ دوست ہیں ہارون شریف صاحب, انہوں نے ایک بڑی زبردست ٹویٹ کی. انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی جو منسٹر ہے وہ پولیٹیکل آدمی ہونا چاہیے, تاکہ اس کا, چونکہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ پولیٹیکلی ان کو سیل کرنا ہوتا ہے. اس نے یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ خود بھی چونکہ ٹیکنوکریٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو وزیر نہیں بننا چاہیے, بلکہ کسی ایڈوائزری رول میں, یا ایک اور بھی ویسے ان کی بات تھی, ایڈوائزری رول میں, یا یہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر, یہ جو سیکریٹری ہے, یہ باہر سے ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ یہ بیوروکریسی نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے, جو ایک دفعہ گھس گیا وہ اسے ترقی کر کے. آئیڈیل ماحول کی بھی بات کرتے ہیں, ہارون شریف صاحب زبردست شخصیت ہیں. ابھی تو جو ماحول ہے پاکستان میں, جو کھچڑی پک رہی ہے, اس میں تو ظاہر ہے کچھ اور ہی چیزیں ہوں گی, لیکن یہ بھی ناظرین سننے میں آ رہا ہے کہ احسن اقبال صاحب دوبارہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر بن رہے ہیں. جی, عطا تارڑ صاحب بھی میرا خیال ہے اطلاعات کے وزیر شاید جی بالکل جی, ہوں گے. خواجہ آصف صاحب بھی ہوں گے, ہم نے اس دن ان کا ذکر ہی نہیں کیا جناب. اتنی بڑی شخصیت کو ہم نظر انداز کر کے, ان کو نظر انداز کرنا تو ناممکن ہے, چاہتے اور وہ شہباز شریف کیمپ کا بھی حصہ ہے. ہاں جی, یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے. اور وہ ظاہر ہے وہ تو وہی دفاع یا اچھا, خارجہ, اسحاق ڈار صاحب بھی منسٹر ہوں گے, لیکن کون سے منسٹر ہوں گے؟ وزیر داخلہ ہو جائے پھر نہیں, یا فارن منسٹر ہوں گے یا فائنانس منسٹر ہوں گے. آپ ان کو انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں, ممکن ہے. ایک بات میں کہوں بڑی ضروری, جناب, میاں نواز شریف کا جو سب سے زیادہ پر اعتماد آدمی ہے اپنے بھائی کے بعد, وہ اسحاق ڈار ہیں. بے شک. تو اسحاق ڈار صاحب سمدھی بھی ہیں ان کے, جی رشتہ داری بھی ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ وزیر نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کیمپ کا کوئی بندہ بھی وفاقی وزارت میں شامل نہیں ہوگا, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایسے ممکن نہیں ممکن نہیں ہے. اب وہ ایک ہی گھر ہے, بڑے دنیا نے توڑنے کی کوشش کی, لیکن شہباز شریف نے ثابت کیا کہ وہ دیکھیں جانتے ہیں چیزوں کو ہینڈل کرنا, اس میں کوئی شک نہیں. اب وہ ادھر سے بھی بلاوڈ ہو گئے, ادھر سے بھی بلاوڈ ہو گئے. اچھا, میں آخر میں ایک آخر سے پہلے جی, پنجاب کی کیبنٹ ابھی تک فائنل نہیں ہو رہی. اس کی وجہ میں ایک بیان کر دوں آپ کے سامنے. اس ٹائم وہاں بھی کھینچا نہیں جا رہی ہے. اچھا, مریم نواز صاحبہ اپنے لوگوں کو وزیر بنانا چاہتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے کوئی اپنے منظور نظر ہیں. حق تو مریم نواز صاحبہ کہنا جی, لیکن تو وہ ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ان کی کیبنٹ چھوٹی ہوگی فرسٹ فیز میں. اچھا جی. اور سیکنڈ فیز ان کا بجٹ کے بعد ہوگا. اچھا, وہ پھر سب کو راضی کر لیں گے. پھر سب کو جو ہے, اس سے پہلے آپ بات کریں ایک اور بات ناظرین, کہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف, انہوں نے اپنے چچا شہباز شریف کے سٹائل پہ بھی تھوڑا سا ہوم ورک شروع کر دیا ہے, اور بیوروکریٹس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں جو ظاہر پبلک نہیں ہو رہے, اور ان کو فائنلائز کیا جا رہا ہے اپنی جگہوں پہ لگانے کے لیے, زیادہ تر ڈپٹی کمشنر اور سیکرٹریز اور اس طرح کی چیزیں. اس میں کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو متنازعہ آروز رہے ہیں, اور اب ان کو دوبارہ یعنی یو اسٹیج مائی بیک آلویز آئی ول اسٹیج یورز, وہ ایسی صورتحال بھی نظر آئی. اور کئی ایسے بھی ہیں جو کسی ہمیں قریبی بندے نے بتایا کہ جو بہت مختصر عرصے میں اسسٹنٹ کمشنر سے وہ اگلی نشستوں پہ گئے آر او بن کے, اور پھر شاید آگے ان کی پروموشنز بھی ہو جائیں تو ان کو لوکریٹو پوسٹ مل جائے. لیکن یہ جب وہ ہوگا تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. میرا خیال ہے کہ یہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں اس طرح کے چھپ کے, ان کی آبویسلی اتھارٹی ہے چیف منسٹر کی, لیکن ان میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, میرٹ ہونا چاہیے. ایک ویسے آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ والا معاملہ ہے, اس کے بارے میں ہمیں بات بھی کرنی چاہیے, اور پاکستان میں یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو لیجسلیشن بھی کرنی چاہیے. جتنے وزراء یا امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر جو بھی لوگ آتے ہیں, انہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ امپورٹنٹ بورڈز کے اوپر, امپورٹنٹ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر, اور کن کن جگہوں پہ ان کے قریبی عزیز تعینات ہیں, تاکہ یہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے
یہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے بالکل کلیئر ہو سکے. لیکن ظاہر ہے جی دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اچھے بیوروکریٹس چنتی ہیں اور ان کا آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے. میں کنٹیکسٹ میں جس میں بات کر رہا ہوں وہ کنٹیکسٹ وہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نوازیں اور اس کے بدلے میں وہ آپ کے لیے لابینگ کریں پھر, اور لابی بھی بڑی شد و مت کے ساتھ کریں اور اپنے سارے کنیکشنز کو استعمال کریں اور پچ کروا کر یہ کوشش کریں کہ وہ دوبارہ وزیر بن جائیں. یہ اس طرح کی چیزیں اس ملک میں ہوتی اگر ہیں. ادھر سے منظوری ہو گئی بڑے گھر سے پھر تو شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا. انہی الفاظ کے ساتھ میرے خیال میں ہمیں اجازت چاہتے ہیں, لیکن یہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس پہ آپ نے بھی کمنٹس کرنے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کیجئے اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.